السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آج اس کی ایک اور کڑی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے غزوات کا سامنا کیا، جن میں غزوہ بدر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ غزوہ بدر سن 624 عیسوی 17 رمضان المبارک اور ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ قریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنی فوجی حکمت عملی تیار کی۔ قریش کے حملوں کا خوف پہلے ہی سے تھا۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان کشیدگی مسلسل قائم تھی۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے جن کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ رہا۔ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 فوجی مہمیں روانہ کر چکے تھے۔ قرظ بن جابر فہری مدینہ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو جنگ لڑی گئی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی صحابی کی قیادت میں فوج بھیجی ہو تو یہ جنگ سریہ کہلاتی ہے۔ غزوہ بدر کے بہت سے اسباب تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قریش کا اسلام دشمن رویہ۔ اس جنگ کا سب سے اہم سبب قریش کا اسلام دشمن رویہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی ابی کو مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کا کہا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، حالانکہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بہت دور آ بسے تھے۔ نمبر 2، حج سے منع کرنا۔ جو مسلمان بھی حج کے لیے جاتا قریش اسے طرح طرح کی دھمکیاں دیتے اور انہیں تنگ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، حج کے لیے گئے تو ابو جہل نے ان کو دھمکی دی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً تجارتی شاہراہ بند کرنے کی دھمکی دی۔ اس طرح مسلمان قریش کی وجہ سے حج جیسی اہم عبادت سے محروم ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہے اقتصادی ناکہ بندی۔ قریش کو شام کی طرف تجارت کے لیے مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اقتصادی ناکہ بندی پر بھی پریشان تھے۔ اس لیے بھی انہوں نے حکومت مدینہ کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھا۔ مزید برآں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہی جنگ بدر کا فوری باعث بنا، جس نے اس جنگ کو ناگزیر کر دیا۔ نمبر 4، مدینہ کی چراہ گاہ پر حملہ۔ اس دوران قریش کے ایک دستے نے قرظ بن جابر الفہری کی قیادت میں مدینہ کی چراہ گاہ پر حملہ کیا اور مویشی لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس طرح یہ جنگ کا پہلا خطرہ تھا اور اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کسی حال میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ نمبر 5 پر عامر بن حضرمی کا قتل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو وادی نخلہ بھیجا اور کہا کہ ہمیں حالات کی اطلاع دو۔ یہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس میں عامر بن حضر مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے اور کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی چھوڑ دیے اور عمر کا خون بہا ادا کیا، لیکن یہ واقعہ پوری لڑائی کا اہم سبب بنا۔ علامہ شبلی نے عروہ بن زبیر کی کہانی یہی سبب سب سے اہم لکھا ہے۔ نمبر 6، تجارتی قافلے کی حفاظت کا مسئلہ۔ قریش ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ شام روانہ کر چکے تھے۔ اس قافلے کی آمد سے پہلے قریش کے ایک اور تجارتی قافلے پر مسلمانوں کی طرف سے غلط فہمی میں حملہ ہو چکا تھا، اس لیے ابو سفیان نے ابو جہل کو قافلے کی حفاظت کے لیے لکھا۔ اب قریش بھی پورے لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ مسلمان لشکر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان راستہ بدل کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا، لیکن قریش واپس نہ ہوا۔
دونوں لشکر مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ نمبر 7، قریش کی قیادت چھن جانے کا خطرہ۔ قریش کو خطرہ تھا مسلمان اگر طاقتور ہو گئے تو ان کی روحانی اور سیاسی قیادت چھن جائے گی اور وہ بے شمار مالی فوائد سے محروم ہو جائیں گے، اس طرح ان کی من مانیاں ختم ہو جائیں گی۔ غزوہ بدر کے واقعات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے، لشکر قریش کی تیاری اور روانگی کی اطلاع مدینہ پہنچا رہے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو سنبھلنے اور منصوبہ بندی کا موقع مل گیا، ورنہ اچانک حملہ مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور اس صورتحال کے حوالے سے مشورہ کیا۔ مہاجرین لڑنے کے لیے تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جواب کا انتظار تھا۔ سعد بن عبادہ رئیس الخزرج نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رئیس اوس نے بھی تقریباً یہی الفاظ کہے۔ دونوں سرداران انصار کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے۔ یہ تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مسلمانوں سے مشورہ کر لیا تو لشکر کی تیاری کے لیے حکم صادر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کو لے کر مقام بدر پر پہنچ گئے۔ یہ مقام میلے کے لیے مشہور تھا اور مدینہ سے شہرہ مکہ پر 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چشمہ پر خیمہ زن ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس جنگ کو مدینہ سے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا و مناجات میں مصروف رہے۔ صبح کو فوج مرتب کر کے یہ دعا فرمائی، الہی تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ آج اگر یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس طرح اپنی تیاری کے بعد اللہ کی مدد طلب کی، اور یہی سنت رسول ہے کہ پہلے کسی کام کی بھرپور تیاری کی جائے اور پھر اللہ سے کامیابی کی دعا کی جائے۔ اس زمانے کے دستور کے موافق پہلے فردن مقابلہ ہوتا تھا، یعنی چند بہادران لشکر مقابلے پر آتے تھے۔ عامر بن حضرمی کے بھائی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے قتل کیا۔ اس کے بعد قریش کے سردار عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ عتبہ کے بھائی شیبہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ابو کرش میدان میں آیا اور اس کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا۔ اس طرح جنگ کا ابتدائی موقع مسلمانوں نے جیت لیا، جو ایک نیک شگون تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے اور قریش کے حوصلے پست ہوئے۔ اس ابتدائی فتح نے مسلمانوں کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں عتبہ کفار کا سپہ سالار تھا۔ عام جنگ۔ اس کے بعد عرب کے قاعدہ کے مطابق عام جنگ شروع ہو گئی۔ بہت گھمسان کا رن پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جذبہ جہاد سے معمور سینے ابل پڑے اور قریش پر حملہ آور ہوئے۔ قریش بھی بہادری سے لڑے لیکن ناکام رہے۔ اس جنگ میں ابو جہل اور امیہ بن خلف سمیت 70 کافر واصل جہنم ہوئے۔ ابو جہل کو 2 بچوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 70 قریشی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ جنگ دوپہر تک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گئی۔ امیہ بن خلف اور ابو جہل کے مارے جانے کے بعد قریش حوصلہ ہار گئے۔ اب ان میں جسم لڑنے کا حوصلہ نہ رہا، چنانچہ انہوں نے فوراً فرار کی راہ اختیار کی۔ مشرکین کے تمام مقتولوں کو ایک گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا گیا اور اس فرار نے مسلمانوں کی فتح کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شہر میں اور عبداللہ بن رواحہ کو قباء میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔
قیدی پہنچنے پر لوگوں کو مزید یقین ہو گیا۔ اس دوران حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیماری اور تدفین کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن ان کو بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر یقین مضبوط ہوا اور قریش کی ناقابل تسخیر قوت پر کاری ضرب لگی۔ دوستو، آج کا سلسلہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، جس میں ہم نے غزوہ بدر، جو کہ مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی، 17 رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال وقوع پذیر ہوا، اس کے بارے ہم نے بات کی اور اس کے اسباب پر ہم نے بات کی، اور اس غزوے میں جو واقعات تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہ حق کو باطل کا معرکہ تھا۔ اس سے اگلی کڑی میں ہم پڑھیں گے کہ اس غزوہ بدر کے جو اثرات اور نتائج برآمد ہوئے وہ کس حد تک مسلمانوں کے لیے کارگر ثابت ہوئے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔